الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کے واقعات کو نقل کیا. ان برگزیدہ پیغمبروں میں ایک پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہیں، جو نبی داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی. بنی اسرائیل کے برگزیدہ پیغمبر تھے نبی سلیمان علیہ السلام. نبوت، بادشاہت، سمجھداری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی. چرند، پرند، انس اور جنوں پر گویا کہ آپ کی حکومت تھی. جن، انسان اور اسی طرح سے چرند اور پرند کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا تھا. اسی لیے آپ نے ایک دعا مانگی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کے لیے وہ مناسب نہ ہو، جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ فرما. اسی لیے شریعت میں جنوں پر قبضہ کرنا اور جنوں کو اپنے ماتحت کرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جن کو قابو میں کرنے کی آپ نے خواہش کی، لیکن نبی سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ کو یاد آ گئی تو آپ نے اسے ترک کر دیا. گویا کہ شریعت محمدیہ میں منع ہے کہ جن کو ہم اپنے تابع میں کریں، تو اس سے منع کیا گیا. اور نبی سلیمان علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر. اور ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور آپ کے زمانے سے متعلق ایک اہم واقعے کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس کو جادو سے بڑا شغف تھا. جادو ایک علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے، لیکن وہ علم سیکھنا اور سکھانا باعث کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیں دوستو، بعض لوگ بحث کرتے ہیں کیا جادو کی حقیقت ہے کہ یا نہیں. قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم عروج پہ تھا. اللہ نے یہ علم رکھا ہے بندوں کو آزمانے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کائنات میں خیر اور شر، یہ دونوں راستے اللہ نے بیان کر دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے راستے کی پوری طرح سے وضاحت کر دی. یہ راہ کفر ہے اور یہ راہ توحید ہے، یہ راہ خیر ہے اور یہ راہ شر ہے. اور میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید اور خیر والا راستہ اختیار کریں اور کفر اور شر کے راستے سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کریں. انہی کفر والے راستوں میں اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہے وہ جادو کے ذریعے سے. اور بنی اسرائیل اور خصوصاً یہودی حضرات جادو کے علم سے وہ بہت زیادہ قریب تھے اور انہیں سیکھنے کا بڑا شوق تھا. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں اس حوالے سے ایک واقعے کو نقل کیا کہ بابل ایک شہر کا نام ہے، مشرقی علاقے کا ایک ترقی یافتہ شہر ہے. اور اس شہر میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد قیدی بنا کر وہاں پر انہیں لایا گیا
اور بنی اسرائیل کی بڑی تعداد بظاہر وہ قید خانے میں تھے جو دریائے فرات کے ساحل پر یہ بابل نامی علاقہ آباد تھا. قید میں ہونے کے باوجود جادو سیکھنے کا بڑا شوق اور اس کا وہ اظہار کیا کرتے تھے. اور یاد رکھیں یہودیوں نے نبی سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ بدنام کیا اور آپ پہ جھوٹے الزامات لگائے. جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل میں صحیفہ سلاطین کے چیپٹر نمبر 11 میں یہودیوں نے نبی سلیمان علیہ السلام پر جو جھوٹے الزامات لگائے تو وہ ساری باتیں بائبل کے اس صحیفہ سلاطین میں مذکور ہیں. تو ان میں یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں آپ. اور وہیں پر آپ کے سلسلے میں ایک جھوٹا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ جو آپ کی غیر اسرائیلی جو بیویاں ہیں ان سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ آپ علیہ السلام شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ سب آپ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات ہیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام الزامات سے بری اور پاک قرار دیا. اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ تھے، آپ نے جادو کا راستہ کبھی اختیار نہ کیا، بلکہ انسانوں میں جو شیطانی حرکت کرنے والے ہیں انہوں نے جادو کا راستہ اختیار کیا تھا. اور یاد رکھیں جادو کے راستے پہ چلیں گے گویا کہ کفر کا راستہ ہم نے اختیار کر لیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر جہاں بھی جائیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہا ان بنی اسرائیل والوں کو، ان لوگوں کو اللہ نے سمجھانا چاہا کہ معجزہ الگ ہے اور جادو الگ ہے. معجزہ الگ ہے اور جادو الگ ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معجزات کے سامنے کہ جادوگری کا کچھ معاملہ ایسا ابھر کے سامنے آتا ہے، دونوں خلاف عادت والی باتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں کیا معجزہ ہے اور کیا جو ہے جادو ہے. اس کی واضح مثال نبی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب لاٹھی زمین پہ ڈالتے وہ لاٹھی اژدہا کی شکل اختیار جو ہے کر لیا کرتی تھی، اور لوگوں نے سمجھا کہ آپ جو ہے جادوگر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے ذریعے سے اس معاملے کو واضح کیا کہ جادوگری اور معجزہ ان دونوں کا مقابلہ ہو تو کبھی کیا نہیں ہو سکتا ہے، جادو یہ کبھی معجزہ پر غالب نہیں آ سکتا. نبی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اللہ نے اس معاملے کو واضح کیا. اور یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا. اللہ نے 2 فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، بابل نامی شہر میں اللہ نے اتارا. ان 2 فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرے کا نام ماروت ہے. یہ ہاروت اور ماروت انسانی بھیس میں 2 فرشتے ہیں. اللہ نے کیوں بھیجا؟ ان 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بھیجا اور جادو کا علم دے کر بھیجا. اور جب یہ لوگوں کے درمیان حاضر ہوئے انہوں نے صاف طور پہ کہا ہم آئے ہیں جادو کے اصول بتانے کے لیے تاکہ تم اچھی طرح سے اس فرق کو سمجھ لو کہ جادو الگ ہے اور یہ معجزہ الگ ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے ہیں انسانی بھیس میں بھیجا. لیکن جو آپ سے وہ علم سیکھنے کے لیے آئے تو ان کے بڑے ناپاک مقاصد تھے. اس علم کو سیکھ کر وہ زمین میں فساد مچانا چاہتے تھے، وہ زمین میں فساد اور برائی کو عام کرنا چاہتے تھے. آپ نے کہہ دیا کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر. دونوں فرشتوں نے واضح کر دیا ہم آئے ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے، لہٰذا جادو کا علم سیکھ کر اور اس کے ذریعے غلط راستہ اختیار کر کے کفر کا راستہ اختیار نہ کر لینا. اور انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جادو کے ذریعے بظاہر سامنے والے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور وہ نقصان پہنچانا بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت ہی سے ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں دوستو یاد رکھیں اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ برائی کا صدور ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی رضامندی الگ ہے. یاد رکھو آپ، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اللہ کی رضامندی کو چاہیں. اللہ کی رضامندی میں جنت ہے، اللہ کی مشیت میں جنت نہیں ہے. اور اسی لیے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہتے ہیں گویا کہ ہم شرک کریں، نعوذ باللہ. انہوں نے مشیت اور رضامندی میں فرق نہ کیا.
تو گویا کہ جادو کے ذریعے سامنے والے کو اگر بظاہر نقصان بھی پہنچائے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت، اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں۔ کفر میں، شرک میں اور برائی میں کبھی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی رضامندی خیر میں ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی توحید میں ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی راہ جنت میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی طلب میں مجھے اور آپ کو تگدو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہاروت ماروت آ گئے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی ہاروت ماروت کے پاس جمع ہو گئی، اور جو ہے علم حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اور سیکھا بھی ان لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے۔ اور یاد رکھیں دوستو، جادو ایسی بری بلا ہے نا، اس کے ذریعے سے جہاں بہت سارے فسادات جادوگر اس زمین میں بپا کرتے ہیں، ان میں اس میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے، اسی جادو کے ذریعے اللہ نے اس صورت میں کہا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لوگ جدائی جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ جادو کے ذریعے لوگ شوہر اور بیوی جن کے مابین ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، اس رشتہ ازدواجیت کو بگاڑنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اور بڑا مقدس رشتہ ہے۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے اچھی طرح سے سوچ لو کہ جب آپس میں کچھ معاملات ہونا، اسے سلجھانے کی کوشش کیجیے، اسے بڑھاوا مت دیجیے، کیونکہ بڑھاوا دینا یہ شیطان کی طرف سے، یاد رکھو آپ۔ شیطان چاہتا کیا ہے معلوم آپ کو؟ شیطان تو زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے، اور شیطان کو پسندیدہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اس دن شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی الگ ہو جائیں، شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار حائل ہو جائے، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے دن بھر لوگوں میں مختلف برائیاں پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو برائیوں کے قریب کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ شیطان اور ابلیس اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ جس میں اس کے اپنے کارندے آ کر یہ بیان کریں، آج ہم نے یہ معاملہ کیا کہ شوہر اور بیوی جو آپس میں ملے تھے نا، ہم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس کہتا ہے شاباش، تم نے بالکل صحیح کام کیا، اور کام کرنے کی چیز یہ ہے۔ جانتے ہیں دوستو، اس ازدواجی زندگی میں اگر خلل آ جائے نا، اس کا اثر ہماری اجتماعی زندگی پہ بھی ہوتا ہے، ہماری معاشی زندگی پہ بھی ہوتا ہے، ہماری دینی زندگی پہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، دینداری لائیے، پرہیزگاری لائیے، تعاون علی البر کا ماحول ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں ہم خیر خواہ بنیں، تبھی چل کر اگر ہم پرسکون زندگی بسر کریں نا، باہر کے بہت سارے مسائل کو بھی ہم فیس کر سکتے ہیں۔ اگر گھر کا نظام درہم برہم ہو، باہر کی معمولی ہوا بھی ہمیں کمزور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر گھر کا نظام مضبوط ہونا، پہاڑ جیسی مصیبتیں بھی آئیں تو ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار کیا تھا، سبحان اللہ، کیسے مضبوط بازو بن کر رہی مائے خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے حق میں۔ اللہ کے نبی کو جو زبردست کامیابی ملی نا اللہ کی توفیق کے بعد، جہاں پر بہت سارے صحابہ کا جو تعاون رہا آپ کے ساتھ، ان میں سر فہرست آپ کی پاکیزہ جو بیوی خاتون رضی اللہ عنہا مائے خدیجہ کا کردار ہے دوستو۔ اسی لیے اس ازدواجی زندگی کو مستحکم بنائیے۔ اور جادو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہ آپ نے سنا ہوگا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے آپ نے دوسرے نمبر پر جس گناہ کا ذکر کیا وہی السحر ہے، جادو سیکھنا، سکھانا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ باعث کفر ہے۔ اور یہودی اس پر بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا کون تھا؟ نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا بندہ کون تھا؟ لبید تھا۔ اور لبید کا تعلق اہل علم نے کہا، محدثین نے کہا، اس کا تعلق بھی یہودیوں میں سے تھا۔ تو گویا کہ یہودیوں کو جادو کے سلسلے میں غیر معمولی انہیں شوق ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کی،
خاص کر نبی موسیٰ علیہ السلام اور نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم عروج پہ تھا، تو لہٰذا اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی بھیس میں بھیجا اور واضح کر دیا ان 2 فرشتوں کے ذریعے معجزہ الگ ہے اور جادو الگ ہے۔ معجزہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں انبیاء کو عطا کرتے ہیں، اور جادو کا علم رکھا ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے، اس سے بظاہر آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ راہ کفر ہے، کبھی اسے اختیار نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جادو اس کی حقیقت ہے، اور خود اللہ کے نبی پہ جب جادو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ شرعی معاملات میں کوئی خلل نہیں ہوا، آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی، جو دیگر شرعی معاملات تھے، شرعی معاملات میں کوئی خلل نہیں ہوا، دنیاوی معاملات میں کچھ متاثر ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے، لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، اور اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے اور آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ ان کے پاس گئے کہ نہیں گئے۔ تو اس طرح دنیاوی معاملات میں یہ معاملہ جو ہے آپ کے حق میں اثر انداز رہا، لیکن جہاں تک اخروی معاملہ ہے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ پر بظاہر جادو کا اثر تو ہوا، لیکن شرعی اور اخروی معاملات میں ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، اس آیت کے ذریعے 2 پیغام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو راہ کفر ہے کبھی اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا اور کبھی اسے اختیار نہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے راستوں کو تلاش کیجئے جن میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے راستوں سے خود بھی بچے رہیں، اور معاشرے میں جہاں کہیں دیکھیں کہ یہ بندہ راہ کفر کو اختیار کیا ہوا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس دیواجی زندگی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اسے مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے، پیار و محبت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ اس دیواجی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیے گا۔ واللہ اگر اس دیواجی زندگی میں ہم کامیاب ہونا، ہم بہت سارے میادین میں کامیاب ہوں گے اور بہت سارے مسائل کو ہم فیس کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جادو جیسی بلا اور نحوست سے پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کفر کے جتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام راستوں سے بچ کر راہ توحید پر زندگی کو قائم رکھنے اور زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس دیواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی محبت والی، ایمان والی، اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، خیرات و برکات والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں خصوصاً ہمارے نوجوان حضرات، اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، قوم و ملت کے حق میں نفع بخش بنائے، قوم و ملت کے حق میں نفع بخش بنائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے اور اسی کے دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔